فرمایا ربی اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے داتا میری عاقبت سنوارنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں سچائی کے فروغ اور برائی کے خاتمے کے لیے اقتدار بھی عطا کر، سلطنت بھی عطا کر۔ کراچی والوں چادر اوڑھ کر تصویر کے دانے پھیرنے سے انقلاب نہیں آیا کرتے، محتر فضاؤں میں ایئر کنڈیشن حجروں میں بیٹھ کر تصویر پڑھنے سے اگر انقلاب برپا ہو جاتے تو کائنات میں خدا کی سب سے زیادہ محبوب ہستی محبوب رب العالمین کو بدر و احد کے ہنگاموں میں اترنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک آگے حق اور اقتال باطل میں سر سے پاؤں تک لہو میں نہا گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں پر شمشیر پھیری گئی۔ تاریخ کے دامن میں وہ جگر پاش منظر ہمیشہ محفوظ رہے گا جب مکہ کے آدم خوروں نے نبی کے چاہنے والی حضرت سمیہ کو، بوڑھی سمیہ کو رسیوں سے جکڑ رکھا ہے اور دنیا کفر کے سنگ دل تماشائی سمیہ کے اطراف جمع ہیں۔ آخری موقع دیا جاتا ہے سمیہ کو جان بچانی ہے تو رسول سے اعلان برات کر دیجئے، محمد عربی کا دامن چھوڑ دیجئے۔ حضرت سمیہ گرج کے فرماتی ہیں، ستمگر ظالموں، تمہیں بس اتنا ہی طاقت ہے نا کہ تم مجھے مار دو گے، میری جان لے لو گے، تو میں فیصلہ کر چکی ہوں کہ جسم ٹکڑے ہو جائے گا لیکن محمد عربی کا تعلق نہیں ٹوٹے گا، رسول کا دامن نہیں چھوٹے گا۔ چنانچہ تاریخ نے یہ منظر نوٹ کیا اور آسمان کی آنکھوں نے اسے بڑے غور سے دیکھا کہ سمیہ کو نصب کر دی گئی۔ بدر کا سینہ شہداء بدر کے خون سے رنگین ہو گیا۔ احد میں لاشیں تڑپتی نظر آتی ہیں۔ اپنے چچا حضرت حمزہ کی لاش پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو 11 ٹکڑے ہو گئی تھی، آنکھیں نکال لی تھی واشی نے، کان کاٹ لیے تھے، ہاتھ پاؤں توڑ دیے تھے ظالم نے، سینہ شک کر کے دل نکال لیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بھر آئیں لیکن ہونٹوں کو تبسم کی کرنیں آ گئیں۔ عرش بری کی طرف متوجہ ہوئے اور کیا میرے معبود اب تو راضی ہو جا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے میرے چچا کا یہ حال ہو گیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تبدیلیاں آرزوؤں سے اور امنگوں سے نہیں آیا کرتی، ان مراحل کو گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ، حضرت زبیر کی والدہ اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنے کے لیے آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ صفیہ آنا چاہتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو بلایا، فرمایا اپنی ماں کو روک دو۔ اگرچہ قرآن میں صبر کا حکم اس نے سنا ہوا ہے لیکن پھر بھی عورت کا دل ہے نا، پھر بھی عورت کا دل ہے، کہیں بھائی کی لاش کے ٹکڑے دیکھ کر بے صبری کا مظاہرہ نہ کر دے۔ حضرت زبیر نے جا کے اپنی والدہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچایا اور کہا کہ تیرا بھائی اس قابل نہیں کہ تو دیکھ سکے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطرہ ہے کہ کہیں تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کر دے۔ حضرت صفیہ نے عرض کیا میرے آقا سے جا کے کہہ دو، میرے آقا کو جا کے کہہ دو
میں اپنے بھائی پہ ماتم کرنے کے لیے نہیں آ رہی، میں تو اس کے جسم کا ایک ٹکڑا اٹھا کر چنوں گی اور فخر کروں گی کہ میرا شیر دل بھائی محمد کے مثل کے کام آ گیا۔ یہ تو ایک حملہ تھا جو آپ کے موقف کے جان دے گیا۔ آج اگر درجنوں بھائی ہوتے اور سب چلے جاتے تو میرا سر فخر سے بلند ہوتا۔ انقلاب، تبدیلیاں 72 فضاؤں میں زعفرانی پانی سے تعویذ لکھنے سے نہیں آیا کرتی۔ قوت بازو ضروری ہے، اور یہ مستقل سازش پلاننگ کے تحت علماء کرام کو دھکیل کر حجروں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ تم اذانیں دو، تم مسجدوں میں بیٹھے رہو اور ہم نظام چلائیں گے، تمہارے اوپر پابندیاں لگائیں گے، تمہیں حجروں میں دھکیل دیں گے اور گنڈوں کو سڑکوں پر لے آئیں گے تاکہ وہ اپنی گنڈا گردی کا بھرپور مظاہرہ کریں۔ تم اذانیں دو، نوافل ادا کرو، اللہ کی ضربیں لگاؤ، نقش بندی، چشتی، سہروردی، قادری بن جاؤ۔ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ہمارے سابق سائیں مذاکرات جب ہو رہے تھے تو ایک رات مذاکرات کے دوران ایسی بھی آئی کہ پوری رات مذاکرات ہوتے رہے۔ اتفاق سے اس دن ہماری کانفرنس ہو رہی تھی راولپنڈی کے قریب ایک جگہ ہے سرسلا، وہ رات بھی بڑی عجیب ہے، ادھر مذاکرات ہو رہے تھے، ادھر بات ہو رہی تھی، ہم نے بھی پوری رات جلسہ کیا۔ جب یہاں سے فارغ ہو کر میں دلی پہنچا تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت تشریف لائے، نماز صبح کے بعد۔ انہوں نے پھر حال بتایا کہ کس طرح باتیں ہوتی رہی۔ فرمانے لگے پتہ نہیں جن ہے کیا مصیبت ہے، نہ اس وقت کو نیند آتی ہے نہ وہ اونگتا ہے۔ میں نے مشرف سے کہا حضرت آپ نمازیں وہیں پڑھتے ہیں، نماز کا کیا استعمال تھا؟ کس پر وہ حق تھی کہ یہ تو بڑا لطیفہ ہے۔ ہم رات کے تقریباً 1:30 بجے نماز کے لیے جب اٹھتے ہیں تو بھٹو صاحب کہنے لگے دیکھیے مفتی صاحب وقت آپ ضائع کرتے ہیں اور الزام مجھ سے لگاتے ہیں کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں۔ یہ آپ سے بار بار کبھی مغرب کی نماز کبھی عصر کی نماز یہ وقت ضائع نہیں کر رہے آپ۔ ہم نے کہا بھائی یہی تو قیمتی وقت ہے، باقی سب ضائع ہو رہا ہے، لیکن یہی تو چند لمحے جو نماز کے لیے لگائے جاتے ہیں اور یہی کام آنے والے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہم چند منٹوں میں آ جاتے ہیں۔ جب مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے واپس آئے، یہ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ پہلے 50 نمازیں تھیں پھر 5 ہو گئی، کیوں 50 رہتی؟ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تم تو 5 نہیں پڑھتے ہو، تمہیں 50 کی آرزو کیسے ہو گئی؟ کہنے لگا ہم نہیں، آپ کے لیے 50 نماز، آپ صبح سے شام تک نمازوں میں مصروف رہتے، ہم آرام کے ساتھ گاڑی چلا رہے۔ یہ فرنگی ذہنیت برطانوی حکمرانوں کا سیاسی فضلہ، ان کے پالتو خاندان جن کے رگ رگ میں انگریز کی محبت و اطاعت کے جراثیم آج بھی موجود ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ علماء کرام بس حجروں میں بیٹھے رہیں اور میدان